نعرہ تکبیر مرد مومن مرد حق نعرہ تکبیر طور پر کہنا چاہتا ہوں، میں نے جماعت اسلامی کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کا اجتماعی ارکان ہوتا ہے، اجتماعی کارکنان ہوتا ہے، امیر جماعت اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے اور فرمایا کہ بس یہی میری تمنا تھی، میں اس کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک بہت خوبصورت کہانی بیان کروں کہ حضرت عمر ابن خطاب کا بیٹا تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا، مصر میں تجارت کرتا تھا، اور ایک بار وہاں کے انتظامیہ نے ان کو نشے کے حالت میں پکڑا۔ عمر بن العاص نے ان کو سزا سنائی اور اس کو گھر لے گئے، اور گھر کے اندر چار دیواری میں ان کو سزا دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے خط لکھا کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو سزا دی ہے، امیر المؤمنین کے بیٹے کو سزا دی ہے، لیکن میرے علم میں یہ بھی آئی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو سزا چار دیواری کے اندر دی ہے، جبکہ عام لوگوں کو سزائیں آپ چوک اور چوراہوں میں دیتے ہیں۔ میرے بیٹے عبد الرحمن کو گدے پر بٹھا کر موٹے کپڑے پہنا کر مدینہ بھیجے، اور جب اس کو مدینہ میں حاضر کیا گیا تو ایک چوراہے میں کھڑا کر کے اس کو دوبارہ سزا دی گئی، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ عبد الرحمن کی موت اس سزا کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان معاشرے میں کوئی بھی آدمی قانون سے بالا تر نہیں ہے، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا آپ کے ملک میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ لوگ تو روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب وی آئی پی آدمی جیل میں، یہاں آ کر ہم عوام تک اپنے پیغام اور اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت سیاسی لیڈر، بحیثیت ایک پولیٹیکل لیڈر اور ورکر، ہمیں ان بار روم کا بہت زیادہ احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ میں وکلاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے کہ پاکستان کو ایک وکیل نے بنایا ہے، اور قاضی اعظم محمد علی جناح کوئی مولوی صاحب نہیں تھے، کوئی پیر صاحب نہیں تھے، کوئی زمیندار نہیں تھے، کوئی تاجر نہیں تھے، وہ خالص اور اول تا آخر ایک وکیل تھے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس جماعت کو طویل عرصے تک جس نے لیڈ کیا ہے، اور آج جو جماعت اسلامی موجود ہے، سید مودودی نے یقیناً ایک فلسفہ پیش کیا ہے، انہوں نے لٹریچر تیار کی ہے، انہوں نے تفہیم القرآن لکھی ہے، لیکن اس پوری جماعت کا جو سٹرکچر ہے وہ ایک وکیل نے تیار۔ تو اس لیے ایک وکیل کا اور جماعت اسلامی کا جتنا اشتراک ہے اور قدروں کا آپس میں اشتراک ہے، اس کا اگر تصور کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی اول دن سے یہی یقین رکھتی ہے کہ معاشرہ اسلحے کی بنیاد پر
سرمایہ کی بنیاد پر، فوج کی بنیاد پر ترقی نہیں کرتی۔ کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے بنیادی چیز وہ صرف اور صرف عدالتوں کی آزادی ہے، اور ایک قوم آزاد ہے اس کی بڑی نشانی یہی ہے کہ اگر وہاں عدالت آزاد ہے، اور ایک قوم غلام ہے بے شک وہ اپنے آپ کو آزاد کیوں نہ کہے، اگر ان کی عدالتی نظام اور ان کا جج آزاد نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی نامکمل ہے۔ جغرافیہ کی آزادی تو ہو گئی ہے، لیکن بحیثیت قوم ہماری اجتماعیت اس وقت تک غلام تصور ہو۔ انبیاء کی آمد کا مقصد، کتابوں کا مقصد اس لیے ہے کہ دنیا میں میزان قائم ہو جائے، اور شاید کوئی جج بھی غلطی کرے، قاضی بھی کوئی ایر پیر کرے، لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، اول تا آخر اگر کوئی چیز انصاف مہیا کرتی ہے تو دنیا میں صرف ترازو ہے، جو نہ کالے اور گورے کو دیکھتا ہے، نہ مسلمان اور غیر مسلمان کو دیکھتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک دکاندار کا اور ایک خریدار کا اگر کسی چیز اور کسی فیصلے پر اتفاق ہوتا ہے تو صرف اور صرف ترازو کے فیصلے پر ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی عدالتوں کے جہاں بھی ہم جائیں ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر ترازو کا نشان ہوتا ہے، اور آپ بھی ہمیں مبارکباد دے کہ جماعت اسلامی کا بھی نشان ترازو ہے۔ میرے دوستو، میں اس لیے بار روم کا احترام کرتا ہوں کہ ہم پر جب بھی برا وقت آتا ہے اور سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک ہی جگہ ہمارے لیے رہتے ہو، یہی بار رومز ہے۔ درخواست دیتا ہے کہ محترم کو شوگر ہے، اس کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور 2 سال وہ پھر ہسپتال میں رہتا ہے۔ ہسپتال کیا ہوتا ہے؟ کاش اسی طرح ہسپتال آپ سب کو نصیب ہو جس میں تیار کھانا ملتا ہے، صبح اور شام ڈاکٹر خادموں کے طرح رہتے ہیں، موبائل، ٹیلی ویژن، ہر طرح کے کھانے اویلیبل ہوتا ہے، اور ایک لیڈر اسی اسپتال جو جیل کے اندر ہوتا ہے وہاں سے الیکشن کے لیے کمپین کرتا ہے اور پھر وہ جیت جاتا ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے میں کبھی بھی خصوصی عدالتیں نہیں ہوتی، ایک عدالتی نظام ہونا چاہیے، سیاستدان کے لیے بھی، فوجیوں کے لیے بھی، ججز کے لیے بھی۔ اور ہمارے کلچر میں یہ نظام نہیں ہے کہ ایک طبقہ جو بالا 10 طبقہ ہو، جو پاورفل طبقہ ہو، جو اپنے آپ کو پاور ہاؤس سمجھتا ہو، اس کے لیے علیحدہ عدالتی نظام ہو، اور غریب آدمی کے لیے ایک اور عدالتی نظام ہو۔ ایک پاکستان کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ ایک ہی نظام عدل ہوگا، ایک ہی نظام ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیٹے کو ان کے سامنے مارا گیا، ان کے جھنڈے کو اتارا گیا، اور اس خاتون سے سوال کیا گیا کہ کیا پھر پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گے اپنے بیٹے کے حشر کو دے کے؟ اس ماں نے یہی عرض کیا تھا کہ اگر میرے 100 بچے ہوتے اور ایک ایک بچے کو آپ اس طرح قتل کرتے، اور میرے 1000 ہاتھ دوپٹے ہوتے اور ایک ایک سبز دوپٹے سے میں پاکستان کا جھنڈا بناتا اور آپ اتارتے، تب بھی میں یہی نعرہ لگاتی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں قدم رکھتے ہیں نا جی، آپ ذرا سوچیں اس قدم کے نیچے آپ کی کسی شہید کی خون کا دبا ہوگا۔ آپ جن گلیوں اور کوچوں میں پھر رہے ہیں، ان دیواروں نے تحریک پاکستان کے نعرے سنے ہیں، لیکن آج 74 سال بعد ہمیں وہ پاکستان نظر نہیں آیا۔ اور آج بھی اگر ہمارے درمیان جناب قاضی اعظم صاحب آ جائے، وہ خود حیران پریشان ہوگا
کہ وہ بہت بڑا پاکستان، مشرق پاکستان کہاں گیا، اور وہ جو میری ایک قوم پاکستانی قوم تھی وہ تو پنجابی بن گئی ہے، وہ تو سندھی قوم بن گئی ہے، پٹھان اور بلوچ بن گئی ہے، لیکن پاکستان کہاں ہے؟ اگر پاکستانی قوم کہیں پر موجود ہے آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ میں ان کو سلوٹ کروں۔ آج رنگ اور نسل کی بنیاد پر پاکستان کے معاشرے کو تقسیم کیا گیا، اور جو اچھے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، مسجدوں میں رہتے تھے، ممبر اور محراب والے تھے، ان کو بھی مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ اور یہ بالکل وہ نقشہ ہے کہ ایک بار طارق ابن زیاد نے راڈرک کو شکست دے کر انلس کو آزاد کیا، لیکن وہی غرناطہ تھا جس کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر اور علماء کرام نے مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ اور فرنینڈنڈ کی فوج جب وہاں داخل ہو گئی، ابو عبداللہ آخری حکمران تھے، تو انہوں نے ان کو پیغام دیا کہ غرناطہ خالی کرو، اور ابو عبداللہ نے امن کے خاطر، صلح کے خاطر اپنے بیوی اور اپنی ماں کو گھوڑے پر بٹھایا اور شہر کو چھوڑا۔ نے چیخیں سنی، کسی سے پوچھے کیا میں سن رہا ہوں؟ لوگوں نے بتایا یہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے چیخیں ہیں۔ عیسائی فوج نے ان کو گھروں سے نکال کر گھسیٹ کر اپنے کیمپوں میں لے گئے ہیں، ان کے جسموں پر انہوں نے شراب ڈالا، ان کی عصمتوں کو لوٹا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے نعرے پر سے عرش تک پہنچ رہے ہیں۔ ابو عبداللہ رو پڑے، لیکن ان کی ماں عائشہ اس کا نام، اس نے کان سے پکڑ کر ان کا کان مروڑا اور فرمایا کہ میرے بے غیرت بچے جس شہر غرناطے کو شیروں کی طرح نہیں بچا سکے، ابو عبداللہ آپ جتنا بھی روئے اب آپ غرناطہ کو نہیں بچا سکتے، اور غرناطہ ڈوب گیا۔ حال یہ ہے کہ 1000 سال وہاں مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمانوں نے وہاں ان کو ترقی دی، لیکن ہماری طرح ان کو نسلوں کی بنیاد پر تقسیم کیا، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ اس لیے میں فارمولہ یہی دیتا ہوں کہ جو تقسیم کی بات کرتا ہے وہ اس امت کا اور پاکستان کا دشمن ہے، جو جوڑنے کی بات کرتا ہے وہ اس امت کا دوست ہے اور پاکستان کا دوست ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے بعد آپ وہ لوگ ہیں، آپ لوگ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا ہے، یہ اس وقت کائنات میں اس سے زیادہ مقدس ترین ریاست نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ مقدس شہریں ہیں قرآن میں، لیکن اس کے بعد اس کائنات میں آپ کا یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد عدالتوں میں جج بھی مظلوم ہے، اور جہاں جج مظلوم ہو اور جہاں وکیل مظلوم ہو وہاں عام آدمی کیسے مظلوم نہیں ہوگا؟ تو ظلم کا، جبر کا، استحصال کا، طبقاتی نظام کا ایک دلدل ہے جس میں ہم پوری طرح پھنس گئے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ آج میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اس علاج کے بارے میں سوچے۔ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں آ کر پیپلز پارٹی پر تبصرہ کروں، پی ٹی آئی پر تبصرہ کروں، مسلم لیگ پر تبصرہ کروں، لیکن خدا کو گواہ کر کے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میری لڑائی کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، میری لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر کبھی زرداری صاحب مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب آتے ہیں جو نظریے کی بنیاد پر نہیں، کسی فلسفے کی بنیاد پر نہیں، قوم اور ملک کے لیے کسی قربانی کی بنیاد پر نہیں، کوئی ان میں سے نیلسن منڈیلا نہیں ہے، قائد اعظم نہیں ہے، ایک بنیاد پر کہ یا تو ان کے ساتھ پیسہ ہے یا ان کی پشت پر کوئی ایسا نظام موجود ہے جو ہر صورت میں وہ آپ کے کندھوں پر ڈالنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں۔ جو ووٹ دیتا ہے وہ بھی کہتا ہے بڑا چور ہے، اور گالی کے ساتھ پولنگ اسٹیشن میں جاتا ہے لیکن ووٹ دینے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مقامی ظالم جاگیردار، ایک مقامی سرمایہ دار لوگوں کی غربت اور مجبوریوں سے پیدا اٹھا کر ان کو ان پارٹیوں کے لیے ووٹ پر آمادہ کرتا ہے۔ میں اس نظام کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس نظام سے نجات حاصل کریں؟ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے تحریک پاکستان نہیں چلی تھی،
ان لوگوں کے لیے تحریک پاکستان کے لاکھوں شہیدوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا. اب آپ کو 5 دریاؤں سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرخیز مٹی سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سالوں میں ایٹمی پاور سے نوازا, ایٹم بم کی طاقت سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو انتہائی باصلاحیت 65% نوجوانوں سے نوازا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر ہم دنیا میں 8 نمبر پر ہے گندم پیدا کرنے والا, 5 نمبر پر ہیں گنا پیدا کرنے والا, 6 نمبر پر ہے چنا پیدا کرنے والا, لائف سٹاک میں ہمارا نمبر 5واں نمبر ہے, اور آپ کے پاؤں تلے معدنیات اور ڈیر پڑے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود سوال یہی ہے کہ ہمارا کاشتکار کیوں بھوکا سوتا ہے, ہمارا محنتی مزدور کیوں بھوکا سوتا ہے, ہماری فٹ پاتھوں پر لوگ کیوں بھیک مانگتے ہیں, کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں. کیا یہ سوال نہیں ہے جس پر آپ اور ہم سب مل کر, یعنی اللہ نے کون سی چیز آپ کو نہیں دی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرے بھائی, آپ اللہ کی کس کس چیز کو, نعمت کو جٹلاتے ہیں؟ ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, لیکن پھر میرے ملک میں یہ غربت کیوں ناچ رہی ہے؟ آج مہنگائی نے دمال ڈالا ہے. آپ نے دیکھا کہ عید کے دن بھی آپ کے بھائی نے خودکشی کی, اس لیے کہ ان کے بچے ان سے عید کے لیے نئے کپڑے مانگ رہے تھے. سچی بات یہ ہے, اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس ملک میں اب غریب آدمی کے لیے سانس لینا مشکل ہو.